السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، دوسری نشست کا آغاز تعوذ اور تسمیہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، آغاز میں تو ایک تصحیح کرنی ہے، پھر انشاءاللہ سیاق و سباق لے کے تو آگے چلیں گے۔ ہم قرن کا ترجمہ جو ہے وہ بستی کر رہے ہیں جی۔ جی جی قرن، ایک تو یہ ہے کہ اس کی تصحیح کرنا ہے کہ قرن اصل میں ایک صدی کو کہتے ہیں، زمانہ جس کو کہیں گے، وقت کا اس کے اندر ہے اپنا قرن۔ تو لہذا اس کا ترجمہ ہم کریں گے زمانے کے لوگ، ایک زمانے کے لوگ، مطلب قرنن آخر، ایک دوسرے زمانے کے لوگ، زمانہ ایک ہوگا۔ اور اس کی جمع قرن کی کیا ہوگی؟ قرون۔ قرون۔ تو اس کا ترجمہ کریں گے زمانوں کے لوگ، ٹھیک ہے جی۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ ہے قریتن، قریہ اور قرا اس کی جمع ہے۔ تو الفاظ چونکہ قاف اور رے ملتے جلتے ہیں تو لہذا وہ کئی دفعہ ترجمہ بستی کا ہو جاتا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ ابھی کر رہے ہیں۔ قرن ہوگا تو زمانے کے لوگ، اور قرون ہوگا تو زمانوں کے لوگ، ہو گئے جی یہ۔ جی اب آتے ہیں اپنے اس سبق کی طرف، سورہ مومنون، اور ہم آیت پڑھنے لگے ہیں 40، 42۔ ہاں جی 42۔ تو اس میں جو ہم نے پیچھے سیاق و سباق میں پڑھا وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم جو تھی اس کا واقعہ پڑھا، اور یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور کفار پر عذاب اور ایمان والوں کی مدد۔ اس کے بعد جو آیات آتی ہیں اس کے اندر نام نہیں ہے اس قوم کا، لیکن وہ کون سی قوم ہے؟ قوم سمود۔ نہیں، قوم میں بتایا تھا عاد کا نام، عاد، اور ان کے رسول تھے ہود علیہ سمود السلام، علیہ ان کا السلام۔ ذکر آیا۔ تو بتایا تھا کہ سورۃ الاعراف کے اندر ترتیب چونکہ یہ وہی ہے، تو لہذا قالا کا مطلب جو قالا اما قلیل، تو وہ قالا کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس ہود علیہ السلام نے کہا یا اس نبی نے کہا، یہ کیا۔ اب ظالمین تک وہ جو زمانہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ قوم بھی اوسا کوڑا کوڑا کرکٹ جو تھی وہ ہو گئی، اور میں نے اخذت ہم ہے نا، تو ایک چنگھاڑ نے ان کو حق کے مطابق پکڑ لیا، اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو دوری ہے، تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا رحمت سے دوری ہے بریکٹ میں، اس قوم کے لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں یا ظالم تھے۔ اس کے بعد جناب پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم کو ختم کر دیتا ہے تو اس کے بعد اور اقوام لے جاتا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ یہاں مثبت کا صیغہ استعمال کر رہا ہے۔ تو تیار ہیں جناب؟ جی 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 انشاءاللہ۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، یہ جناب آ رہی ہے آیت۔ تو ثم کا ترجمہ پھر پھر، انشأنا ہم نے نے بنایا، دوبارہ اٹھا کھڑا کیا۔ ہم پیدا نے کیا۔ پیدا کیا۔ اصل میں تو میں نے بتایا تھا کہ نشا کا مطلب ہوتا ہے پیدا کر کے اس کو کھڑا کر دینا کہ وہ دکھائی دے،
جی تو ہم نے اس جی کا ترجمہ کر رہے ہیں پیدا کر دیا، انشانا پیدا ہم کر پیدا دیا کر ہم نے دیا پیدا کر دیا، من بعدہم ان کے بعد ان کے بعد ان جی ان کے ان بعد کے بعد اب آ رہا ہے قرونن، جی زمانے کے اور تو یہاں ہوگا زمانوں کے لوگوں کو، آخرین کا ترجمہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا، ایک تو آخر ہو تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ بالکل آخری، دا لاسٹ، اور آخر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دا نیکسٹ، جی یہی بتایا تھا نا ہم نے، پڑھا تھا جی جی۔ جی تو قرونن آخرین، اور قوم اور زمانوں کے لوگوں کو، قرونن آخرین کا ترجمہ جناب کریں، اور زمانے کے اور لوگوں کو، زمانے کے اور لوگوں کو، زمانوں کے لوگوں کو، یعنی کہ ایک قرن نہیں ہے، ایک زمانہ نہیں ہے، اس کے اندر جتنے بھی بعد میں رسول آ گئے ان کے نام نہیں لیے اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کے اندر وہ سارے جو آپ بتا رہے تھے، قوم سمود بھی ہو سکتی ہے، شعیب علیہ السلام کی بھی ہو سکتی ہے، باقی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا قوم کا ذکر آگے آئے گا۔ تو دوبارہ کرتے ہیں جی، ثم انشأنا من بعدہم، جی پھر پھر ان کے ہم بعد نے ہم نے پیدا پیدا کیے ان کے پھر بعد ہم نے ان کے بعد پیدا کر دیا قرونن آخرین، اور زمانے کے لوگوں اور کو زمانوں کے اور لوگوں زمانے کے لوگوں کو، ٹھیک ہے، کو۔ قرون تو قرن کی جمع ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ امتن مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث مؤنث، لہذا مؤنث کے لیے جو صیغہ آیا ہے وہاں، وہ آیا ہے فعل جو آیا ہے تسبیکو آیا ہے۔ تسبیکو کا مطلب ہوتا ہے سبقت لے جانا یا آگے پہلے بڑھ جانا، یہ پہلے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک۔ جی تو ما تسبقو من امتن اجلہا، یہ ہے پورا جملہ۔ اجل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقررہ وقت۔ مقررہ اجل کا وقت مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ مقررہ مقررہ وقت، مقررہ وقت ٹھیک ہے۔ تو ما تسبقو کا ترجمہ ہوگا نہیں آگے بڑھتی، نہیں سبقت لے جاتی، من امتن کوئی امت، اجلہ اپنے مقررہ وقت سے۔ تو میرے ساتھ مل کے کریں، ما تسبق من امتن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں سبقت لے جاتی سبقت کوئی لے جاتی ہے امت، ٹھیک ہے، کوئی امت آگے نہیں بڑھتی، کس سے آگے نہیں بڑھتی؟ اجلہ کے مقررہ وقت اپنے سے۔ مقررہ وقت اپنے سے مقررہ وقت سے، کہ اگر وہ چاہے کہ بھی میں نے اور زندہ رہنا ہے جی، یا پہلے مر جانا ہے، یہ ممکن ہی نہیں، وہ اجل جو ہے اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ اب جمع کا صیغہ آ رہا ہے وہاں کو امتن ہے، تو اصل میں وہاں امت کے لوگ، جی وہ جی مراد ہیں، گروہ۔ اب جمع کا صیغہ آ رہا ہے وما یستاخرون، اب جمع کا صیغہ کریں، اور نہ وہ نہ پیچھے وہ پھر پیچھے رہتے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ وہ لوگ پیچھے رہتے ہیں۔ تو اب پورا ترجمہ میں کرتا ہوں، کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے نہیں بڑھتی، اور نہ ہی وہ اس سے بریکٹ میں کر لیتے ہیں پیچھے رہتے ہیں۔ تو داؤد بھائی اس کا ترجمہ ذرا کریں آپ دوبارہ، میں پھر ڈاکٹر اگلی ملا کے تو پھر پروفیسر صاحب سے کہوں گا۔ جی ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور زمانوں کے لوگوں کو پیدا کیا، ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے نہیں بڑھتی اور نہ وہ لوگ پیچھے رہتے ہیں۔ ہاں، یہاں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ پہلے امتن ہے واحد، وہ ہے اپنا کولیکٹیو ناؤن، جی جی تو وہ کولیکٹیو ناؤن جیسے ہم آرمی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی
فوجی لوگ، تو ہم اس کو فوج کہہ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے امتن آیا یہاں. لیکن آگے جو یستاخرون ہے وہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. ثم ارسلنا رسلنا تترا، یہ جناب نیا لفظ آ رہا ہے. یہ تترا ہماری زبان کا لفظ جو ہے وہ ملتا جلتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جو مادہ ہے نا وہ ہے واترا. جی، آپ واؤ کو تے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بدل دیا اور ہماری زبان کا لفظ اس کے اندر آ رہا متواتر. جی جی متواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی لگاتار. ٹھیک ہے، ایک کے بعد دوسرا. جیسے وقفینا آیا تھا پہلے پارے میں، من بعد ہی بالرسل تھا نا جی جی، ایک کے بعد دوسرے بھیجے. تو اسی طریقے سے تترا متواتر کا ترجمہ کریں گے تو میں اس کو پڑھتا ہوں پہلے. ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعدهم بعضا. یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، اس کو دیکھ لیں گے. تو فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. حدیث کی جمع ہے احادیث، بات، کہانیاں، افسانے، اس کا ترجمہ ہوا ہے. اور ہم نے اس کو افسانے بنا دیا. دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ آگے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ ہے جناب. ثم اوپر چلیں جی. ثم کا مطلب پھر. ارسلنا ہم نے بھیجے. ہم نے بھیجا. اب اس کا مفعول آ رہا ہے رسولنا، ان کے رسول، اپنے رسول. رسول کی جمع رسول ہے. پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تترا لگاتار. یہی ترجمہ کریں جی. پے در پے متواتر. تو ترجمہ کون سا کرنا ہے؟ سر متواتر کر لیں تو یاد بھی رہے گا تترا متواتر. ہاں تو ٹھیک ہے جی، بالکل. تو پھر ہم نے اپنے رسولوں کو متواتر بھیجا. کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی یا لگاتار؟ ٹھیک ہے، متواتر ٹھیک ہے. پھر ہم نے متواتر اپنے رسولوں کو بھیجا، ایسے کر لیں. جی اب وہ کہہ رہے ہیں اپنے کیسر بھائی، تو ان کی بات مان لیتے ہیں جی. متواتر بھیجا جی. کلما ترجمہ جب کبھی بھی. کلما اذا کی جگہ پر آتا ہے جی. کلما جب کبھی بھی. جاء آیا امتن امت کسی امت رسولها ایک امت کے پاس. رسولها واحد ہے اب اس کا رسول. تو جب کبھی بھی ایک امت کے پاس اس کا رسول آ گیا، کہیں جی کلما جاء امت رسولها. اور جب کبھی بھی ایک امت کے پاس اس کا رسول آ گیا. ہاں جب کبھی بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آ گیا تو کذبوہ، انہوں نے انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا. ٹھیک ہے. اب وہ جو جھٹلایا، تو رسول کو جھٹلانے کا جو عذاب ہو سکتا ہے یا انجام ہو سکتا ہے وہ کیا ہے بتائیے؟ عذاب. بالکل جی، عذاب، ہلاکت، وہ آنا ہے. بالکل جی. اب وہ اس کے اندر محذوف ہے، حذف ہے. تو یہاں لفظ آ رہا ہے فَأَتْبَعْنَا، تو ہم نے پیچھے لگا دیا. اتباع سے نکلا ہے. فَأَتْبَعْنَا کا مطلب کیا ہے جی؟ تو ہم نے پیچھے لگا دیا. ہم نے پیچھے لگا دیا. ابھی
ہلاکت کے لیے ہم نے پیچھے لگا دیا، یہ بریکٹ میں اگر کر لیں تو پتہ چل جائے گا، بعدہم بعضا، ان میں سے بعض کو بعض کے، کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا. کیا ہوگا جی؟ فاتبعنا بعضہم بعضا، اور ہم نے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا. اس کے پیچھے اب اس کا لگا مطلب سوچنا دیکھنا ہے، یعنی کہ جیسے جیسے انہوں نے جھٹلایا اور ہم نے اپنے رسولوں کو متواتر بھیجا، ایسے انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلانا شروع کر دیا. ہم نے بھی پھر وہ متواتر لگاتار جیسے انہوں نے جھٹلایا تو ان پر عذاب یا ہلاکت کے لیے ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا، ہلاک کرنے کے لیے، ہلاکت میں، بلکہ یعنی کہ ایک قوم پر بھی عذاب آیا، پھر دوسری قوم پر بھی عذاب آیا. تو یہ ہے اس کے معنی. تو میرے ساتھ دوبارہ کریں، فَأَتْبَعْنَا بَعْدَهُمْ بَعْضًا کا ترجمہ. ہم ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کو بعض لگا دیا ہلاکت بعض کے کے لیے. پیچھے لگا دیا. اب بیڑا تو ہو گیا غرق، قوم ہو گئی ختم. تو اب کئی قومیں ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے، اور کئی قومیں ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ 1,24,000 تو پیغمبر آئے، اور ان میں سے 350 پلس کیا ہے رسول ہیں، ایسے ہی ہے. جی جی لیکن ان میں سے صرف 26-27 رسول جن کے نام ہمارے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، باقی کا نہیں پتا. کیوں جی؟ جی ایسے ہی ہے نا. تو جی وہ کیا بن گئیں؟ فَجَعَلْنَاهُمْ احادیث، تو ہم نے انہیں احادیث کا ترجمہ، کہانیاں بنا دیا. ایک تو یہ ہے کہ بھی اصطلاحی معنی میں لیں گے تو حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہے اصطلاحی معنی. اور اس کا لغوی معنی لیں گے تو حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات جو کی جائے، تو احادیث اس کی جمع ہے. تو لہٰذا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چونکہ بعض کو بعض کے پیچھے ہلاکت میں ہم نے لگا دیا تو ہم نے انہیں کہانیاں اور افسانے بنا دیا. احادیث کا ترجمہ دو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں، ویسے ایک ہی لفظ ہے. کسی جگہ پہ کہانیاں آیا ہے، کسی جگہ پہ افسانے آیا ہے، کسی جگہ پہ باتیں آیا ہے. تو باتیں ہمارا مدعا جو ہے وہ اچھے طریقے سے ظاہر نہیں کرتی. ہم کیا نے خیال انہیں ہے؟ کس سے کہانیاں بنا دیا، ایسا بھی ہوتا جی ہے. ہم نے انہیں کس سے کہانیاں بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. کیوں جی؟ اس پہ ہے ٹھیک. بالکل جی ٹھیک. تو ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا. تو آج ہم وہ قصے کہانیاں کچھ تو قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں، عاد کی، سمود کی، شعیب علیہ السلام کی قوم کی، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی نوح علیہ السلام کی وہ قصے کہانیاں پڑھے نا ہم نے، جی اور کئیوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ سٹرکچر پہلے آ چکا ہے. فَبُعْدًا کا مطلب کیا ہے؟ تو دوری ہے، دوری ہے، تو دوری ہے. اس پر دوری اور ہے، یہاں ہم نے کہا تھا کس سے دوری ہے؟ رحمت سے. رحمت سے، اللہ کی رحمت سے دوری. کہ اللہ کی رحمت ہوگی مسلمانوں پر تو جو نہیں مسلمان مومن ہوں گے ان کے لیے رحمت سے دوری ہے. تو دوری ہے لقومن، اس اس قوم قوم کے کے لیے لوگوں کے لیے لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. تو دوری ہے اس قوم کے لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے. اوپر کریں جی ذرا اس کو دوبارہ اگلا کر لیتے ہیں اور پھر پروفیسر صاحب کو کہتے ہیں کہ ان دونوں کا کریں. جی یہاں تک کر لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. یہاں اس لیے کہ آگے پھر لا آ رہا ہے اور وہ بہت لمبی آیات ہیں. ایک ہی آنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قصہ. پروفیسر صاحب آپ ہماری رہنمائی کیجیے. جی ثم انشأنا من بعدہم، پھر ہم نے جی ان ذرا کے دوبارہ بعد کہیے گا، پیدا آپ کی کیا. آواز کٹی ہے، دوبارہ ذرا ثم کہیے گا. انشأنا من بعدہم، پھر ہم نے ان کے بعد پیدا کیا قروناً آخرین، بعد کے امت کے لوگوں کو. ما تسبقو، وہ سبقت نہیں دی جا سکتے، من امتن، کسی بھی امت پر، اجلہا، ایک مقررہ وقت کے لیے، وما یستاخرون، اور نہ ہی تاخیر کر سکتے ہیں. ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجا
रुसुलना ततरा, पै दर पै रसूलों को, कुल्लमा जा उम्मतन, फिर जब भी किसी उम्मत पर रसूलहा उसका रसूल आया, कज़्ज़बूहु, तो उस कौम ने उस रसूल को झुटला दिया, फ़अतबअना, बस हमने पीछे लगा दिया, बादहुम बादन, बाज को बाज पर, वजअलनाहुम, और हमने उन्हें बना दिया, अहादीस, किस्से कहानियां, फबोदन, तो रहमत से दूरी है, लिकौमिन, उस कौम के लोगों के लिए, ला युमिनून, के जो ईमान नहीं लाते। जी अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। थोड़ा सा नीचे कीजिएगा कैसर भाई, मैं जरा उसको मातस्बिकु कर लूं। यहाँ जो तस्बिकु है ना, मैंने बताया था मिन उम्मतिन अजलहा, तो इसका तर्जुमा हम करेंगे कि कोई उम्मत भी अपने मुकर्रा वक्त से आगे नहीं बढ़ती। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा का तर्जुमा सारे करें जरा। कोई कोई उम्मत अपने मुकर्रर उम्मत वक्त से आगे नहीं बढ़ती। अपने मुकर्रर वक्त से आगे नहीं बढ़ती। अब ये वाहिद है। वमा यस्ताखिरून, और ना वो पीछे जा सकते। वो लोग पीछे रहते हैं। जी, और ना वो पीछे रहते हैं। जी, तो अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे जी। अब आगे पढ़ते हैं। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम जो उनके भाई थे, हम उनका वाक़यात पढ़ चुके हैं, जहाँ अल्लाह ताला उनका भी जिक्र कर रहा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए कि जो फतह होती है वो हक की होती है या बातिल की? हक की। और रसूल जो हैं, अगर वो उन पर ईमान अगर लोग नहीं लाते तो ये उनकी बदकिस्मती है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम कर रहे हैं, लोगों तक पैगाम अल्लाह का पहुंचा रहे हैं, उनके लिए भी ये चीजें हैं कि आपने बददिल नहीं होना और अपना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाते जाना है। क्यों जी, समझा पाया हूँ? बेशक। जी, तो ये इसका इंतबाक है। सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारून बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीनिन इला फिरऔना व मलाइही। यहाँ पूरा जुमला हो रहा है। अब उन्होंने क्या किया? फस्तकबरू व कानू कौमन आलीन। आलीन का मतलब क्या होगा जी? पहले पढ़ चुके हैं वैसे। सरकश। जी, सरकश, सरकशी करने वाले, इसमें फाइल हैं, जमा है। तो आल, अपने आप को जो आला बनाता है उसको आला बनाने वाले अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, उसको सरकश कहा कि वो ऐसी कौम के लोग थे जो सरकश थे। तर्जमा करें क्या हम? तो अब जनाब तर्जमा करते हैं मिलके दो आयात का। सुम्मा, फिर अरसलना मूसा व अखाहू हारून, हमने भेजा भेजा मूसा मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उसके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भेजा बिआयातिना, अपनी आयात के साथ, अपनी निशानी, अपनी आयात के साथ, वसुल्तानिम मुबीन, और वाजे दलील के साथ, और वाजे दलील के साथ। दलील के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम को जो दिए गए अपने मुजज़ात, जी, वो सारे के सारे सुल्तान मुबीन के अंदर आते हैं। ठीक है जी। और वाज़ेह दलील के साथ भेजा कहाँ? इला फिरऔना, फिरौन की तरफ। ला चूके है तो लिहाजा अरसलना का तर्जमा अरसल के साथ इला ला जाएगा, फिरौन की तरफ। व मालाइही, और उसके सरदारों की तरफ। और उसके सरदारों की तरफ। जी, तो तर्जमा बनेगा, फिर हमने मूसा और उसके भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपनी आयात और वाज़े निशानी के साथ फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा।
اب انہوں نے کیا کیا؟ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، انکار کیا. تو فا کا ترجمہ زیادہ تر کیا کریں، فا کا ترجمہ تو مطلب ہے اس کا رزلٹ ہوتا ہے پیچھے کا تو استکبرو کے اندر فائل چھپا ہوتا ہے، استکبارہ ہوگا تو اس کے اندر واحد ہوگا، تو انہوں نے استکبرو تو انہوں نے تکبر کیا، وکانو اور وہ ہو گئے، یا اور وہ تھے، تو انہوں کانو کا ترجمہ آگے بھی آئے گا، وکانو من المہلکین، تو وہ اگر پورا فعل ہوگا تو اس کے معنی ہوگا ہو گئے، اور اگر فعل مساعد ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا تھے، جیسے ہمارے ہاں از ایم آر واز ور آتا ہے، تو وکانو اس یہاں ہوگا ہو گئے نہیں ہے بلکہ تھے زیادہ بہتر رہے گا، وکانو قوما عالین، اور وہ سرکش قوم کے لوگ سرکش قوم میں سے تھے. ہاں ایک تو یہ ہے کہ وہ سرکش قوم تھے، اور ہم نے کہا ہوا ہے کہ عالین چونکہ جمع ہے تو لہذا کرنے جو والے، کچھ پڑا ہوا ہے وہ ہم لوگ سرکشی کر کرنے لیتے والے ہیں، قوم. اور وہ سرکش قوم کے لوگ تھے کر لیتے ہیں، اور وہ سرکش قوم کے لوگ تھے. سرکش قوم کے لوگ تھے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے اور وہ ایسی قوم کے لوگ تھے جو سرکشی کرنے والے تھے، یہ ذرا لمبا ترجمہ بنتا ہے تو ہم کر رہے ہیں اور وہ سرکش قوم تھے۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کہا؟ کتنے نبی تھے جی یہ؟ دو دو، تو مطلب ایک رسول اور دوسرے نبی کہہ لیں، اور ان کے وزیر، مطلب ساتھ انہوں نے دعا کر کے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے بھائی کو لیا تھا، تو جو فرعون اور اس کے سردار تھے اب ان کا ذکر آ رہا ہے، فقالو، انہوں نے کہا ان سرداروں نے کہا تو ان سب نے کہا، تو ان سب سرداروں نے کہا جی، نؤمنو، کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا نؤمنو، ہم ہم ایمان ایمان لائے. لائے ہم ایمان لائیں، لبشرین، دو انسانوں دو پر دو آدمیوں پر انسانوں پر یا دو اشخاص پر، دو انسانوں پر، مثلنا، اپنی طرح کے جو ہماری طرح ہے، جی مثلینا مثلینا، ساری جی فقالو، تو انہوں نے کہا انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنی ہی طرح کے دو انسانوں پر ایمان لائیں؟ ذرا ترجمہ کریں دوبارہ۔ کیا ہم اپنی ہی انہوں نے طرح کہا کے انسانوں کیا پر ہم ایمان لائے؟ اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں؟ ہاں، کیا ہم اپنی ہی طرح کے دو انسانوں پر ایمان لائیں، وہ ہم سے مختلف نہیں ہیں، اور جیسے بتایا تھا کہ وہی کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، وہی پیتے ہیں جو وہ پیتے ہیں، شکل و صورت میں بھی ویسے ہی ہیں جی، تو وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، یہاں ترجمہ آ رہا ہے وَقَوْمُهُمَا کا مطلب کیا ہے؟ دو، اور ان دونوں کی قوم، اور ان دونوں کی قوم کون ہے جو ان پر ایمان لائے تھے، جو ان پر ایمان لائے ایمان لائے تھے، بنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر، اور ان دونوں کی قوم لنا، ہمارے لیے، اب عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، اور عبد کا مطلب جی عابدون، اب عابد ہوگا عبادت کرنے والا بھی ہے اور عابد غلامی کرنے والا بھی، یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی کرے گا تو اس کے اندر کیا ہے؟ عبادت. نجات، آنر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی کر رہے ہیں۔ یہاں وہ فرعون کے لوگ کہہ رہے ہیں وَقَوْمُهُمَا، اور ان دونوں کی قوم، لنا عابدون، ہمارے لیے غلامی کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ترجمہ کریں، وَقَوْمُهُمَا، اور ان دونوں اور ان دونوں کی قوم اور ان دونوں کی قوم، لنا عابدون، ہمارے لیے غلامی کرنے والے ہیں. ہمارے لیے غلامی کرنے والے ہیں۔ اگر سیدھا سادہ ترجمہ ہمارے غلام ہیں تو غلامی کرنے والے ہی، ہم نے چونکہ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں
تو کیا کیا انہوں نے؟ فَكَذَّبُوهُمَا، اب اس کے اندر بھی فائل چھپا ہوا ہے، وہ انہوں نے، تو انہوں نے ٹھیک، ان کو جھٹلایا، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ ہما کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ان دونوں تو پر ہارون اور نبیوں موسیٰ علیہ السلام کی طرف علیہم السلام۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف۔ اور کذبو کے اندر کون ہے؟ فرعون اور ان کے سردار، اور انہوں نے ان دونوں نبیوں کو کیا کیا؟ جھٹلایا۔ جھٹلا دیا۔ اب جب جھٹلایا تو اس کا انجام اللہ کا عذاب، فَقَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، ہلاک سے نکلا ہے، اور مہلک ہلاک کرنے والا، اور مہلکین مفعول بنے گا، ہلاک ہونے والا۔ جی مجہول بنے گا، تو ہلاک کیے، ہلاک ہونے والی قوم میں سے مطلب تھوڑا ہلاک ترجمہ کیے۔ مشکل بنے گا، میں کر دیتا ہوں، ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے، کر دیتے، بلکہ مشکل نہیں ہے میرا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ ہاں جی ٹھیک، ہلاک ہونے والوں میں ہو سے گئے۔ کانو ہو گئے۔ تو انہوں نے ان دونوں نبیوں کو، اب نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، اس لیے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، اور نبی ممکن ہے، ممکن کیا ہے؟ رسول نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے نا، تو ہم نبیوں کو کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان دونوں نبیوں کو جھٹلا دیا، اور وہ سب ہلاک ہونے والوں میں سے کانو ہو گئے۔ اب ہم فعل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں جی۔ یہاں اپنے ترجمہ کریں گے، کن ساتھی کی باری ہے؟ داؤد بھائی کی، داؤد بھائی کیا ہے یا سرشار بھائی؟ سرشار بھائی آپ کریں۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے نہیں جھٹلایا آپ وہاں دونوں سے کو۔ کریں گے نا، ثم ارسلناک سے ترجمہ کریں گے۔ سوری، یہ کہاں جی؟ ثم ارسلنا موسیٰ وَأَخَاهُ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو، بِآیاتنا وَسُلطان مبین، اپنی آیات کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ، اِلیٰ فرعون وَمَلَائِهِ، ملائیہ، اور فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاسْتَكْبَرُوا، تو انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ تھے سرکش قوم کے لوگ، جی فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، انؤمن لبشرین، أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایمان لائیں ان پہ، ان دو اپنے ہی آدمیوں پہ، جیسے دو تو انسانوں ہماری پر، طرح، اپنی طرح کے دو آدمیوں پہ، ہم، قومہما لنا عابدون، جب کہ کر لیں، جبکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے، یا ہمارے چلے جی، ہماری غلام ہے، غلام یا ہماری، جب ان کی قوم کے لوگ ہمارے لیے غلامی کرنے والے ہیں۔ ہیں۔ جی آگے جی، ایک اور آیت ہے۔ وَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے جٹلایا ان دونوں کو، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ جی، اور وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے جی۔ ہم 5 منٹ ہیں، ریویژن بھی کرنی ہے، تو رکوع تک آ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم ڈائریکٹ ترجمہ کرنے لگے جی۔ وَلَقَدْ، ترجمہ کریں جی۔ اور بے شک بے شک اور بے شک آتینا، ہم نے دی ہم نے دی موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ کتاب، السلام کو کتاب، کو کتاب، تو ترجمہ بنے گا اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ کون سی کتاب تھی؟ موسیٰ علیہ السلام تورات، جی تورات
رات وہ دی جی اولڈ ٹیسٹامنٹ جس کو کہتے ہیں، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ ہدایت پا جائیں۔ لعلہ آ جائے گا تو اس کی وجہ سے پاتے نہیں، پا جائیں، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اور ان کے بعد کون سے نبی آئے موسیٰ اور علیہ السلام کے بعد؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو انہی کا ذکر ہے، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، تو وَجَعَلْنَا کا ترجمہ کریں، اور ہم نے بنایا ہم نے بنایا، اب الگ کر رہے ہیں تو ابن مریم، مریم علیہ السلام کے ابن بیٹے۔ مریم کو، بیٹے ابن مریم بریکٹ میں کر لیں عیسیٰ علیہ السلام کو، جی ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی والدہ اور اس کی والدہ محترمہ کو، اور ان کی والدہ کو جو کہ مریم خود ہے، کیا بنایا؟ آیتن، نشانی آیا نہیں کہنا، آیتم، نشانی، بالکل جی۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے معجزات کیے، تو مریم علیہ السلام کو نشانی اس لیے بنایا کہ بغیر خاوند کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور وہ ایک نشانی بن گئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جی۔ وَأَوَيْنَاهُمَا، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، مَأْوَا اور آوَيْنَا، اور ہم نے ہم ان نے کو ٹھکانہ دیا۔ ہم نے ان ٹھکانہ ٹھکانہ ہم دیا، نے ہما ہے، ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا، وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ہم نے انہیں ان دونوں کو ٹھکانہ دیا۔ ہاں الا ربوتن، ربوا کہتے ہیں بلند جگہ کو، ایک بلند جگہ پر، اور ہم نے ان دونوں کو، ترجمہ آگے کریں جی، ایک بلند جگہ پر جگہ پر ٹھکانہ دیا، ایک بلند جگہ پر ٹھکانہ ٹھکانہ دیا۔ دیا، ٹھکانہ دیا، ٹھیک ہے۔ اب ذات قرار و معین، ذات قرار کا مطلب ہے جو ٹھہرنے کی جگہ تھی، ذات قرار جو ٹھہرنے کی جگہ ٹھہرنے تھی، کی جگہ تھی، و معین، عین فوارے کو وہ کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں جی؟ چشمہ جی، پھر اور بہتے ہوئے پانی کی جگہ، اور بہتا ہوا پانی تھا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کو معجزہ تھا کہ بھئی نیچے سے اللہ تعالیٰ نے پانی بھی، بہنے والا پانی وہ بھی پیدا کر دیا، تو وہ ہے معین، اور بہتے ہوئے اور بہتا ہوا پانی۔ تو میں ترجمہ کرتا ہوں، اور ہم نے ان دونوں کو بلند جگہ پر پناہ دی یا ٹھکانہ دیا، ذات قرار جو رہنے کی جگہ تھی، و معین اور بہتے ہوئے پانی کی جگہ تھی۔ جی یہ ترجمہ کریں جی اپنے قیصر بھائی، آپ اس میرے خیال ہے جہاں سے ہو سکتا ہے وہاں تک کریں، اور معین کو اس کے اندر لے کے آئیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر آؤ، جی ضیاء اللہ ملک ادھر آؤ، صاحب، جو ہے ساتھ لے کے ادھر آؤ، کیا مسئلہ ہے؟ جی سوری سر، میں نے آپ کا مائک آف کر دیا، آپ اپنا مائک آن کر دیجیے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا، بآیاتنا وسلطان مبین، ہم اپنی نشانیاں اور واضح دلیل کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا وکانوا قوما عالین، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش قوم کے لوگ تھے۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، تو انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں، وقومہما لنا عابدون، اور ان دونوں کی قوم ہمارے لیے غلامی کرنے والی ہے۔ فکذبوہما، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فکانوا من المہلکین، تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ